آج ہم آپ کو ہلکی پھلکی ایک جھلک دکھانے جا رہے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر یہ جو ایف جی اے، یہ پی جی اے، یہ جو انٹرنل لائف، ان کے جو کارکردگی ہے، جو ان کی پرفارمنس ہے، انہوں نے کیا وہاں پہ ڈیلیور کیا ہے، یہ ہم آج آپ کو ایک چھوٹی سی ایک بتائیں گے، اور یہ بتائیں گے کہ جو ایک لڑکی ہے کرسچن جس نے اسلام قبول کیا ہے لاہور کی، ہم یہ بتائیں گے کہ اتنا بڑا یہ کروسڈ مافیا اور یہ لاہور کے بالکل کرسچنوں کے ایک بہت بڑی آبادی ہے دونوں طرف، یہ یوحنا آباد، آصف ٹاؤن اور اس طرح کے جو علاقے ہیں سارے، یہ بہار کلونی، یہ والٹن روڈ، تو اس کے نزدیک ترین یہ ریونڈ روڈ، یہ نتھو کی، ہلو کی، یہ دلم اسٹیشن، اور جہاں بھی جتنی یہ کرسچن آبادیاں ہیں، تو اس کے درمیان ان کی کیا کارکردگی ہے کہ کیسے لڑکیاں، کرسچن لڑکیاں کس طرح زنا میں، فنا میں، اور کس طرح وہ اسلام کو قبول کر کے اور آج در در کے دھکے کھا رہی ہیں۔ یہ بھی میں، چونکہ وہ ان کو بھی نہیں قبول کرتا، وہ کہتے ہیں یہ چوڑی ہے، جب وہ اسلام قبول کر لیتی ہیں تو یہ میں آج آپ کو ایک بتانے جا رہا ہوں، اور وہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس لڑکی نے کب نکاح کیا۔ نکاح تو ابھی ہوا ہی نہیں اس کا۔ اب یہ دیکھیں، اس نے اپنی زندگی خراب کر لی۔ ایک پہلے جسے ہم کہتے تھے کہ پٹھان ہے کہ مسلمان ہے، اب ان کا یہی ابھی تک نہیں فیصلہ ہوگا، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور وہ لڑکی کون ہے، اور وہ لڑکا جو ہے ابھی پٹھان ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ مجبور ہوں کہ یار یہ لوگ، اور میرا آج میں ان سے بھی سوال کروں گا آگے جا کے، اس سے ہم آگے پہلے بڑھیں۔ پرویز روشن لبرٹی کارنر میں آپ کو سلام پیش کرتا ہے، اور میرا چینل ڈی جی اے بی کے 2020 کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، شیئر نہیں کیا، تو وہ ضرور کریں، تاکہ میں آپ کو پاکستان کی جو کرسچینٹی، پاکستان کے لوگ، وہاں کا کلچر، اور وہاں کی جو نفرت ہے، جو ڈسکریمنیشن ہے، اور جو پرسیکیوشن ہے، اس کے اوپر آپ کو آگاہ کرتا رہوں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک لڑکی نے، کرسچن لڑکی نے، اپنے گھر سے بغاوت کر کے، اور وہ جو ویڈیو ہے اس کی، جو ایک انٹرویو ہے، وہ چل رہا ہے اب لاہور میں، بہت زبردست قسم کا، پورے دنیا میں چل رہا ہے، تو وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکی کون ہے، اس کا شناختی کارڈ نمبر کون ہے، وہ کہاں کی رہائشی ہے، اور آج وہ اس کا جس کو اس نے خاوند بنانے کی کوشش کی، وہ پٹھان صاحب نے کیا ان کے ساتھ سلوک کیا۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس لڑکی کا نام ہے زوہا مسیح، زوہا، اور جو اس کے والد صاحب کا نام ہے وہ ہے منیر رحمت، منیر مسیح اس کا نام ہے بیچارے کا، اور وہ باپ ہے۔ اور یہ لڑکی کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے نا، جو اس کی پیدائش کی ہے، وہ ہے 1998، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ وہ 98 ٹو، اور یعنی کہ وہ 23 سال اس کی ایج بنتی ہے۔ یہ میچور ہے ہر طریقے سے، سمجھدار ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو مجھے افسوس ہے کہ یہ جو کروسڈ مافیا پہ، یہ ایف جی اے پہ، پی جی اے پہ، اور جو دیگر جو بھی ڈینومینیشنز ہیں، جو ہر سال کروڑوں لاکھوں ڈالر کھا رہے ہیں کہ جی ہم لوگوں کو روحیں بچا رہے ہیں، ہم سول ونر ہیں، اور ان کے اپنے کیا حالات ہیں کہ یہ لڑکیاں جن کو یہ ایک کسی کو سمجھا نہیں سکتے کہ تم زناکاری میں کیوں جا رہی ہو، ایک کو فیڈ نہیں کر سکتے، کسی کو بچا نہیں سکتے، تو ان کے منہ پہ ایک بہت بڑا تماچا ہے۔ ان کو بہت افسوس ہے ان کے اوپر کہ یہ کس طرح کی خدمت کر رہے ہیں، کہ لڑکیوں کو یہ کون سا کلام سنا رہے ہیں، کون سے خدا کی بادشاہت میں ان کو لے کر جا رہے ہیں، آپ یہ اندازہ کریں۔ اور ان کی کارکردگی صفر ہے۔ اور میرا یہ بھی سوال ہے ان ملا حضرات سے، خاص طور پہ انجینئر جو صاحب بنے ہوئے ہیں، بڑے محمد علی، انجینئر محمد علی جیلمی صاحب، میں ان کو جہنمی نہیں کہتا، چلیے میں ایک ہاتھ ان کو دے رہا ہوں، اور وہ جو مولوی طارق جمیل صاحب ہیں، جو فلائنگ کس کے جو وہ فیم کے ایک مولوی صاحب ہیں، تو یہ ان کو بھی میں چیلنج دے رہا ہوں کہ آپ جس لڑکے نے اس لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں کیا، وہ جو پٹھان اور مسلمان ہے بندہ، اور اس نے نکاح نہیں کیا، وہ اس کے چکر میں آ گئی، اس نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اس نے نکاح نہیں کیا، تو کیا جو کچھ وہ کرتے رہیں، زناکاریاں کرتے رہیں، کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اسلام ہی نہیں، میں پاکستان کی ان تمام انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں،
جو انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ان پہ جو بڑے شور ڈالتے ہیں جی ہم نے کرسچینٹی کو اپنے کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے، ان کے لیے بھی مر جانے کا، ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ وہ جو زناکاری کر رہے ہیں، کیا اس کے خلاف، دونوں کے خلاف، اس لڑکی کے خلاف، زوہا کے خلاف بھی، اور وہ جو پٹھان صاحب ہے، نہ پٹھان ہے کہ مسلمان ہے، اس کے خلاف کیا کسی نے اپیل کی ہے کسی کورٹ میں جا کے کہ وہ اقرار کر رہی ہے؟ اس ویڈیو کو دیکھیں، وہ کہہ رہی ہے جی یہ میرے ساتھ یہ زناکاری کرتا رہا ہے، اب میرے سے شادی نہیں کرتا، میں اس کے گھر گئی ہوں. لیکن یہ اس نے بیان دیا ہوا ہے، اپنا حلفیہ بیان، کہ جی میں مسلمان ہو گئی ہوں، میں اللہ کو مانتی ہوں، میں جو آسمانی کتابوں کو مانتی ہوں. یہ نہیں لکھا کہ میں کلمہ پڑھتی ہوں، کہ میں کلمہ گو، میں کون ہوں. اس کا فعل ہے. آپ یہ اندازہ کریں، اس نے کیا ہے 5/10/2021 کو، 5 اکتوبر 2021 کو یہ ایک اس کا جو اسٹامپ پیپر ہے، حلفیہ بیان جاری اس نے کروایا ہوا ہے خود. نوٹری پبلک صاحب جو ہوتے نہیں ہیں، جو کچہریوں کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، 10-20 روپے 100 روپیہ لے کے اسٹیمپ پہ لگاتے رہتے ہیں. کیا کسی ایک شخص نے بھی، کسی مذہبی تنظیم نے، کسی بھی انسانی حقوق کی تنظیم نے، کسی وکیل نے، کسی خاتون وکیل نے اس بات کے لیے ان کے خلاف یہ دائر کیا کیس؟ یہ کس زمرے میں کر رہے ہیں؟ وہ اقرار کر رہی ہے. کیا اس کے پاس لائسنس تھا ریڈ لائٹ ایریا میں بیٹھنے کا؟ دونوں کے پاس، دونوں کو. چلو عورت کے پاس تو ہوتا ہے نا، جو وہاں بیٹھتی ہیں، جو ٹکسالی میں بیٹھتی ہیں، تو کیا ان کے پاس ہے؟ اور میں ان کو پوچھ رہا ہوں، جناب محمد علی انجینئر مرزا صاحب، کہ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ایسا کریں؟ آپ اس کو بھی ذرا میرے سوال کے جواب کو اس کو آپ دیں. اور مولوی جو طارق جمیل صاحب ہیں، آپ سے بھی میری درخواست ہے، اس کو کریں. آپ فلائنگ کس سے تو بڑی کرتے ہیں نا عورتوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ. یہ بھی ذرا بتائیں یہ کہاں تک، یہ کیا اس میں ہے جائز؟ کیا آپ نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے؟ اس پٹھان کو پوچھا ہے جس کو ابھی یہ نہیں پتا وہ پٹھان ہے کہ مسلمان ہے؟ یہ تو پتا کرو. میں کسی کے اوپر یہ ڈسکریمنیشن نہیں کر رہا، لیکن یار یہ سوچو کیسے انسان ہو تم. اور اسی لڑکی کا نام ہے زوہا مسیح، اور جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو اس کا نام صالحین رکھ دیا گیا. صالحین جو صلاح پہ آ گئی ہے. اور اس کا شناختی کارڈ نمبر بھی میرے پاس ہے، اور یہ 3520128520204. اب بتانا پڑے گا نا مجھے یہ. اور وہ جو رہائشی ہے دلم، جو میٹرو اسٹیشن ہے، اس کا اس نے لکھا ہے جی میں وہاں کی رہائشی ہوں. اور اس کا یہ شناختی کارڈ کے نمبر پر جو ڈریس لکھا ہوا ہے وہ وہاں کا نہیں ہے، وہ نتھو کی کا ہے، جو لاہور کے اندر ہے. لاہور کی اس کی تحصیل ہے، لاہور ہی اس کا ضلع ہے. اور یہ دلم اسٹیشن میں نے بتایا یہ یوحنا آباد کے بالکل قریب ہے، بلکہ اسی کا بھی بالکل قریب ہے یہ سارا ایریا، اور کرسچنوں کا بہت بڑا ایریا. اور یہ لڑکی یہ کچھ کر رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ کہتی ہے جی میں نے اللہ کے سوا، اور پھر مزے کی بات ہے، یہ میں آپ کو ایک اور بڑی زبردست چیز دکھا رہا ہوں. یہ دیکھیے، یہ ایک حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے، اور انہوں نے ان کو اسلام کا سرٹیفکیٹ دیا ہے جی. حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن، جن کا مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور انہوں نے اس کو یہ لکھا ہے سند قبول اسلام دی ہے. یار کوئی بات ہوتی ہے. اور اس کی بھی عقل پہ جو خداوند یسوع مسیح کا انکار دنیا میں کرے گا، آدمیوں کے سامنے کرے گا. کس نے کہا؟ خداوند یسوع مسیح نے. وہ آسمان کے فرشتوں کے سامنے ان کا، اور باپ کے سامنے بھی وہ اس کا انکار کر دے گا کہ میں ان کو نہیں جانتا. اب یہ بندہ تھا، اسے کیا سزا ملی کہ اب وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، در بدر کی. اور روز اس کا پیچھا بھی نہیں چھوڑ رہی کہ جی الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، میں کلمہ پڑھتی ہوں. بس اسے یہ پتہ ہے، یہ اسے یاد رہ گیا، یا اس پٹھان کا اور مسلمان کا یہ اس کو سین یاد رہ گیا. تو یہ انہوں نے جاری کیا جی حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن، جو کہ الناس تو انسانوں کو کہا جاتا ہے نا، حقوق انسانوں کے ویلفیئر ان کا فاؤنڈیشن ہے. تو زوہا اسلامی نام، صالحین، والد ان کو لکھا ہے جی منیر احمد صاحب ان کا نام لکھا ہے. نتھو کی تحصیل لاہور، کینٹ ضلع لاہور. اور اس کی جو تاریخ پیدائش ہے جیسے میں نے پہلے بتایا 1998 1 جنوری ہے. اور اس نے یہ جو کیا ہے قبول اسلام کیا ہے،
وہ بھی انہوں نے 5 تاریخ کو انہوں نے اسی دن اس نے جو سب کچھ کر لیا ہے. یار یہ دیکھیں, اور وہ اب اس سے شادی نہیں کر رہا. تو اس کو ادارے کہاں سوئے ہوئے ہیں, ایجنسیاں کہاں سوئی ہوئی ہیں؟ یہ کرسچن جو لائرز کی تنظیمیں ہیں, یہ وکیلوں کی جو تنظیمیں ہیں, یہ کلیپ ہے, یہ کیا کن کے لیے کام کرتی ہیں؟ یہ کیا ایز اے انسان تو اس کا کیا آپ اسے حق نہیں دلا سکتے؟ ہمارا کام ہے واز وہاں تک پہنچانا, اداروں تک. آپ پہ ہے تو کیا کسی کی بھی کوئی نہ مذہبی تنظیم کی, نہ کوئی پی جی اے کی, نہ کوئی ایف جی اے کی, اور نہ یہ انٹرنل لائف کی, ان کی اب شو بازیاں سب آپ کو شو بازیاں تو بڑی نظر آتی ہیں. لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. یہ کنگ ٹی وی ہے جی, یار سلام ہے یار ان لوگوں کو کہ یہ کس طرح جھوٹ بول بول کر فراڈ کے نام, خدا کے نام پر خدا کے لوگوں کو کس طرح یہ استحصال کر رہے ہیں. اب یہ خدا ہی ان کو پوچھے گا. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں, اور میری اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکتا ہے اس کو شیئر کریں, اور سپریم کورٹ کے جج صاحب تک یہ میری ویڈیو جانی چاہیے, ہائی کورٹ کے جج تک جانی چاہیے جو کہ وہاں کا چیف جسٹس صاحب ہیں, اور تمام صدر پاکستان, اور یہ جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور انسانی حقوق کی جو منسٹر صاحب ہیں, شیریں مزاری صاحبہ, یہ دیکھیے کیا ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے؟ انہوں نے نکاح نہیں کیا, ہوگی جی مسلمان ہو جائے, گندگی نکل گئی نا. لیکن اب یار یہ اندازہ کریں, میں اسے نہیں کہہ رہی, میں اسے بالکل نہیں یہ کہہ رہا کہ وہ بھی اس طرح, میں کسی عورت کے متعلق میں سوچ نہیں سکتا, لیکن یہ ان کے اداروں کی جو تنظیمیں ہیں, ان کی کارکردگی زیرو پہ نظر آتی ہے. تو شیریں مزاری صاحبہ آپ بھی غور کریں, آپ انسانی حقوق کی ہیں, آپ مسلمانوں کی نہ وزیر بنیں, ان کے لیے خدمت نہ کریں, ان کی منسٹری کے لیے نہ کریں, تمام پاکستانیوں کو ان کے حقوق دیں. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ابھی تک جن میرے دوستوں نے جو بھول گئے ہیں, میرے پیار کرنے والوں نے پاکستان میں, لاہور میں, سیالکوٹ میں, فیصل آباد میں, جہاں جہاں میری آواز جاتی, کراچی میں, سندھ میں, بلوچستان میں, سارے جو 4 صوبے ہیں, گلگت بلتستان, پشاور, نوشہرہ, جہاں جہاں بھی آپ نے ابھی تک میرے چینل DGA BKK 2020 کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا, ضرور کریں, لائک کریں, شیئر کریں, اور اپنے کامنٹ سے مجھے نوازیں, تاکہ میں مسیحی آواز کے لیے, غریب لوگوں کے لیے, اور جو بیچارے وکٹمز ہیں ان کی آواز بنتا رہوں. تھینک یو ویری مچ. لبرٹی کارنر میں آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو. خداوند آپ کو سلامتی دے. آمین.